अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हमारा 15वीं नशिस्त है स्टडी सर्किल की, जो हमारा सूरह आले इमरान पे जारी है। और कल हमने जो तिलावत की थी इन आयात की, वहाँ से ग़ज़वा उहद का तज़किरा जो है वो शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने उसका जो पूरा तज्जिया और उसके हवाले से जो हिदायत हैं वो अल्लाह रब्बे करीम ने नाजिल फरमाई हैं। तो हमने कल भाइयों से दरख्वास्त की थी कि आप किसी भी हदीस की किताब से जो है वो कम से कम वो सफ़हात के जो ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक़ हों, उनका आप जो है वो मुतालिया वहाँ से कर लीजिए। तो उम्मीद है कि कुछ भाइयों ने जो है वो मुतालिया किया होगा। तो आगाज़ हम बराह रास्त जो है इसी पर शुरू से यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। तो आप में से कोई भी भाई, जो कल भी हमने मुतालिया किया था, तफ़हीम से भी हमने पढ़ा था ग़ज़वा उहद के बारे में, तो कोई भी भाई जो है बात शुरू कर सकते हैं। ग़ज़वा उहद के हवाले से अपना हासिल मुतालिया जो है ना आप पेश कर सकते हैं, या आपने कोई वहाँ से कोई सबक आपने हासिल किया तो वो आप जो है वो पेश कर सकते हैं, या पूरी जो उसकी वाक़याती तस्वीर है वो आप पेश कर सकते हैं यहाँ पे। या जितना कुछ जो कुछ भी आपके जहन में है वो यहाँ पे आप पेश करें, ताकि फिर हम आगे इंशाल्लाह इसका जो है ना वो मुताले का और डिस्कशन का यहाँ से आगाज़ करें इंशाल्लाह। जी तारिक सईद भाई। जो मैंने थोड़ा मुताला किया है उसके मुताबिक जंग बदर के बाद ये जो को हज़ीमत उठानी पड़ी थी, ये उसी की समझे सिलसिला वाक़यात है जंग बदर का। जब के बड़े बड़े जो थे वो सरदार मार दिए गए थे और कुछ उसके करीब बना लिए गए थे। वो उसके बाद जब ये वापस पहुंचे हैं तो इन्होंने दो काम किए थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो इसका नोहा नहीं करेंगे ताकि वहाँ पैगाम ऐसा ना जाए कि हम कमज़ोर हो गए। दूसरा इन्होंने ये किया कि वो जो काफिला था जिसके पीछे ये कुछ सहाबा गए थे, जो के वजह बनी थी, उसमें तकरीबन 1000 ऊँट थे और सोना भी चीजें थी। तो ये जंग बदर तो हो गई, लेकिन वो हिफाजत के साथ मक्का पहुंच गया था। तो अब ये जब इसकी तैयारी शुरू की इन्होंने उहद की, तो वो जो माल जिन जिन के पास है, मतलब फंड रेजिंग की, उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे ये खत्म हो गए सरदार और ये हो गए। तो उनको मतलब ये कि उनको इमोशनल उनके साथ जो है वो उनको किया ताकि वो माल था ताकि हम उसकी पूरी तैयारी करें। तो इस तरह इन्होंने काफिला तैयार किया। उसमें अबू सुफियान जो था वो उनके थे सरदार। इस काफिले के 3000 तकरीबन फौज तैयार हुई, इसके साथ औरतें भी थी। 3000 के करीब ऊंट थे और ये तैयार हुआ। और उधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये सारी तैयारियों का एक मकतूब भेजा। और जो सहाबी लेके गए वो बहुत ही माशाअल्लाह बड़ी फुर्तीली उससे रफ्तार से वो पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप कुबा में नमाज अदा कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वहां पे जो मैसेंजर था वो पैगाम लेके पहुंच गया। तो आप फौरन मदीना आए पास है और साथियों को इकट्ठा किया, मशवरा किया। अंसार और वो जो महाजर वो सारे इकट्ठे हो गए, औस और खजरज। सलाम मशवरा शुरू हुआ। आपने वो उसकी कमांडर की मीटिंग होती वो कॉल की। ये बहुत लंबा तो नहीं हो गया हामिद भाई? नहीं, आप जारी रखें जी, जारी रखें जी। अच्छा जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ दी कि हम मदीना में रह के डिफेंसिव लड़ते हैं। ये मदीना आएंगे, अब तो अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, इनकी जरूरत नहीं होगी। अगर आ भी जाते हैं तो गली कूचे में लड़ाई होगी और हमारी औरतें जो है वो पत्थर बरसाएंगी, तो हमारी जो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम सब मदीना में है। लेकिन इसने जो अब्दुल्ला बिन था उसने कहा कि नहीं, हमें जो है ये वो चीज का हमायती था। लेकिन कुछ साहबा जो थे बड़े कबायर साहबा, उन्होंने कहा नहीं यार रसूलल्लाह, हम तो इंतजार में थे, हम बदर में भी नहीं जा सके थे,
کیونکہ وہ تو بغیر اناؤنسمنٹ کے ہی وہ اس وقت قافلہ وہ چلا گیا تھا. تو ہم تو شوق میں شدید، تو ہم تو کیا چاہتے ہیں باہر چل کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ہم بہرحال یہ ساری بحث مباحثہ ہوتا رہا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے صحابہ اگر یہ شوق ہے تو ہم باہر مدینہ باہر جا کے ان کے ساتھ لڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر چلے گئے. اس میں 3 وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس پہ تھے، اور یہ خبریں پہلے سے ویسے آ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ ہو چکے تھے، اور آپ نے گارڈ رکھے ہوئے تھے، اور دن رات لوگ اپنی تلواریں وغیرہ اپنی زرہ وغیرہ رکھتے تھے حفاظت کے طور پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زرہ انہوں نے 2 پہنی اور وہ سارا جو ہوتا ہے سامان پہن کے جب باہر تشریف لائے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو ہم نے نہیں مانا، تو لگتا ہے یہ بہت مناسب بات نہیں ہے. تو پھر سب وہ صحابہ جنہوں نے کہا تھا کہ باہر چل کے لڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم معافی چاہتے ہیں، تو ہم یہیں مدینہ میں رہ کے ہی لڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب کوئی نبی اپنی ذرہ پہن لیتا ہے پھر وہ اتار نہیں سکتا، اب ہمیں جانا ہوگا. تو اس طرح قافلہ جو تھا تقریباً یہ 1300 لوگ تھے جو تیار ہو گئے، اور تقریباً راستے میں کچھ لوگ بچے تھے یا کچھ بیمار تھے یا کچھ جو کہ بہت زیادہ فٹ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا. وہاں 2 ینگسٹر بھی تھے، حالانکہ ان کی عمریں کم تھی لیکن ایک بہت تیر انداز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا ایون دو کہ ان کی عمر چھوٹی تھی. اور انہی کی ایک ہم عمر اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر میرا بھی حق بنتا جانے کا، اور میں اس کو کشتی میں بچھاڑ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کشتی کرائی اور باقی اس نے بچھاڑ دیا ان کو. تو وہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی. تو یہ تقریباً جیسے آپ یہ نقشہ دکھا رہے ہیں 3-4 جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، 2-3 راتیں گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد کے قریب جب پہنچ گئے، چشمے ہیں 2 جیسے جو آپ دکھا رہے ہیں، تو یہاں پیچھے ان کے پہاڑ تھا اور سامنے ان کے مدینہ تھا، اور درمیان میں سمجھ لیں وہ قریشی تھے، ان کا جو قافلہ تھا، اور وہ بڑا تکبر اور وہ ناس اور وہ عورتیں ان کا جوش بڑھا رہی ہیں، شعر و شاعری، شراب چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تقریباً 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب بھی فرمایا صحابہ کو. ایک تلوار نکالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کون اس کو لے کے ان کی حالت ان کو مارے گا. تو 2-3 صحابی لبکے، حضرت عمر بھی تھے ان میں، حضرت علی بھی تھے، لیکن ایک اور صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تلوار دی، اور وہ بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے. وہ سر پہ سرخ پٹی باندھ لیا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ آخری دم تک لڑیں گے، یہ رکیں گے نہیں. وہ سرخ پٹی کا یہ مطلب ہوتا. اور جو اکڑ کے چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکڑ کے منع ہے، لیکن اس حالت میں جس میں ہم ہیں یہ الاؤڈ ہے. تو اس طرح پھر آپ نے صف بندی کی. 3 لشکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، ایک انصار کا تھا، ایک جو تھا مہاجروں کا تھا، اور ایک جو تھا وہ 3 تھے. اوس اور خزرج کے اس طرح کے تھے، نہیں اوس اور خزرج کا تھا، اور ایک سمجھ لیں 2 اوس، ایک اوس کا ایک خزرج کا، اور تیسرا جو تھا وہ مہاجروں کا. تو 3 لشکر، اور تینوں کی قیادت آپ نے بڑے جو کبیر صحابہ تھے ان کو، وہ بھی الگ سے ڈیٹیل ہے، کس کس کو دی میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب یہ جب آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے جو ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، اور ساتھ خالد بن ولید تھے، اور باقی ان کا سارا لشکر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو پیچھے جو پہاڑ تھا جو آپ کی بیک سائڈ پہ تھا، اس میں ایک درہ تھا، یعنی ایک سپیس تھی، اوپن سپیس. آپ نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جو بھی کیفیت ہو، چاہے ہم ہار جائیں جیت جائیں، جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا. تو یہ سارے معاملات ہو گئے. اس میں وہ جو صحابی تھے، وہ اس کا نام نہیں یاد، جو وہ اس وقت لیڈ کر رہے تھے اس دستے کو، عبداللہ بن جبیر.
عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، بالکل، تو یہ لیڈ کر رہے تھے. تو یہ جب پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہوا تھا، تیر انداز الگ سے ان کو پوزیشن دی، بالکل جیسے ایک جنرل کمانڈر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری آگے سچویشن انالیسس کی اور جگہوں پہ جس طرح کھڑا کیا، آج بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے جنرل جو ہیں اس کا انالیسس کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لکھتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. ایسی زبردست وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کی اس وقت. تو یہ جب یہ شروع ہوا اس کا معاملہ، تو وہ ویسے ہی جیسے 3 لوگ یہاں سے نکلتے ان کا اس وقت طریقہ کار ایسے ہی ہوتا تھا، اور 3 ان کے جو زبردست کبیر وہ جو ہوتے تھے وہ آتے تھے. تو یہ حضرت حمزہ اور 2 اور صحابی تھے. اس کو میں شارٹ کرتے ہوئے، جب یہ باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے جنگ کا اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی، اور یہ صحابہ جو ہے وہ کافی اچھی پوزیشن لے لیتے ہیں اور ان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے قریشیوں کو ان کی صفوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پھر 1 to 1 جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ بڑی ان کو کامیابیاں دی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا قریشیوں نے، اور مال چھوڑا انہوں نے، اور کچھ جو ہے وہ ان کو وہاں گرا لیا، کچھ کو قیدی بنا لیا. اب یہ جو صحابہ پیچھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پتہ ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں سے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، تو مال غنیمت بھی تھا اس میں، وہ بھی وہ لیتے تھے. جو ہی انہوں نے یہ جگہ چھوڑی تو خالد بن ولید جو تھے وہ استاق میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، بلکہ انہوں نے نام لے کے بتایا تھا خالد بن ولید کا دستہ ادھر سے آ سکتا ہے. اور وہی ہوا، وہ پیچھے سے آ کے وہ ایک جیتی ہوئی جو کیفیت تھی وہ شکست میں بدلنی شروع ہو گئی. اب جب وہ ایک اچانک حملہ تھا اور صحابہ سارے حیران پریشان ہو گئے، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کمپلیٹلی. تو وہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچ گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت کم صحابہ رہ گئے. یہاں میرا خیال حضرت ام ایمن کا بھی یہیں پہ حملہ ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤنڈ کر رہی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھیں. نہیں مجھے یاد نہیں پڑ رہا ابھی. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے تو آپ نے کہا میں دائیں دیکھوں تو ام ایمن، جب بائیں دیکھتا ہوں تو ام ایمن، اور آگے دیکھتا ہوں تو وہ جدھر سے کوئی تیر آتے تھے تو ام ایمن آگے آ جاتی تھیں. اور کچھ صحابہ تھے. ایک یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس سے پھر اور بھی بددلی پھیلی اور صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور جو لوگ بھاگے ہوئے تھے قریشی وہ بھی پھر واپس آ گئے. اور حالت بہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دان مبارک شہید ہوا، تیروں کی بارش ہوتی تھی. پھر وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ ہم گئے تھے، وہ پچھلی دفعہ دیکھ کے آئے تھے، وہ پول سا تھا پہاڑ میں احد میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور آپ کے دندان مبارک وہاں شہید ہو چکے ہوئے تھے، خون جاری تھا آپ کے دانتوں سے. تو لیکن پھر کچھ صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو انہوں نے بڑی اونچی آواز لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. جو ہی یہ آوازیں گئیں تو ان لوگوں نے انہوں نے آگے شاؤٹ کی، اور پھر یہ کافی دور تک جب خبر چلی گئی تو پھر صحابہ واپس ہوئے، اور پھر صحابہ واپس آ کے پھر جم کے، تو پھر یہ الحمدللہ یہ جو تھی تفصیل سے نہیں پڑھا میں، جہاں تک کہ میں نے اس کو پڑھا تو پھر یہ الحمدللہ جو شکست تقریباً ہو چکی بھی تھی وہ فتح میں تبدیل. لیکن اس میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید افسوس تھا. میں اور بھی صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو شہادت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بہت ہی دردناک. تو یہ میں تھوڑا سا. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، بہت ہی آپ نے شاندار انداز میں جو ہے وہ پوری واقعے کی تلخیص پیش کی ہے. اور میری آپ سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ کسی وقت اگر آپ کو، میں بزم شاہین والوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کسی وقت آپ کو وقت مل جائے تو یہ اس پر ایک آپ پروگرام تیار کر کے، تو ایک پروگرام جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے آرگنائز کیا جائے اس طرح کا، اور آپ اس کو ریکارڈ بھی کروا دیں اپنا یہ والا پروگرام جو ہے نا. تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا مزید وہ بن کے تھوڑا اس کی مزید اس میں چیزوں کا اضافہ کر کے، اور اگر کوئی پریزنٹیشن وغیرہ بنا لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. پھر 45 منٹ کے قریب جو ہے، تو یہ بہت ہی اچھا آپ نے ماشاءاللہ مطالعہ بھی کیا ہے اور اس کو
آپ نے جو ہے اس کا احاطہ بھی اچھا کیا ماشاءاللہ. کوئی اور بھائی کوئی اور بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہیں پورے غزوے کے واقعات کے حوالے سے؟ جی شاہد محمود بھائی. جی السلام علیکم حامد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حامد بھائی اگر آپ کا ایک حکم ہو تو میں ایک پیج ہے وہ میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا تاکہ ہر چیز جو ہے ماشاءاللہ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے طارق بھائی نے. اور کل بھی جو ہے وہ ہم نے تفہیم سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک پیج ہے وہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں, میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس کو آپ کو تاکہ پورا ٹائم دیں گے. آپ کون سی کتاب سے پیج پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ رحیق المختوم جو ہے, جی پڑھیے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو ہے انہوں نے, میں کل آپ کا جب آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے کل ہی اس کو پڑھا تھا, تو مجھے یہ پیج جو ہے بہت اچھا لگا تھا. پیج میں نمبر چاہتا کیا تھا ہے کہ میں بھائی جی پیج نمبر ہے 391. جی ٹھیک ہے, آپ شروع کیجئے. جی اس میں میں نے یہ ایک عنوان ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مقاصد اور حکمتیں جو تھی اس جنگ میں وہ کیا تھیں. ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں اور مقاصد جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس میں علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء نے کہا کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والے ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے. مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا, کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی. ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں, پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے. اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں, پھر صادق اور کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی, اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا. اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے. کیونکہ منافقین کا انفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا, جب یہ واقعہ نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا, جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں. اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے. چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا, البتہ منافقین میں آہو وزاری مچ گئی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی, لہٰذا ابتلاً و محنے کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے, لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا, لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے. واللہ عالم. یہ میں نے ایک پیج تھا جو آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھ کے سنایا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. یہ پیج میں سامنے بھی لے آیا تھا, آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اور جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی یہاں پہ کر دیا ہے. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پیج یہ والا جو آپ نے پڑھا؟ جی جی آ رہا ہے. جی بالکل آ رہا ہے جناب. ٹھیک ہے. کوئی اور بھائی اس پورے واقعے پر کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی رضا بھائی.
रजा भाई बात कीजिए इसमें थोड़ा सा बस मैं, हेलो, आवाज, जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, आ रही है। मैं, तारिक भाई ने माशाल्लाह काफी डिटेल में बयान कर दिया, उसमें थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करूंगा कि जब ये मार्का हो गया उस वक्त वक्ती तौर पर तो जो मैंने एक जगह पढ़ा है कि तो हजीमत उठानी पड़ी मुसलमानों को, लेकिन ये कि उसको लॉन्ग टर्म में रोकने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वो अपना बनाया प्लान के ये लोग कुफार जो थे कुरैश वापस चले गए थे, तो उनका पीछा किया और उनको पीछा करके तकरीबन 10 मील दूर तक के मदीना से उनको जहाँ पे वो अबू सुफियान ने वहां जाके अपना खेमा लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कि जब उनको पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं तो वो वहां से भाग गए। तो फिर वहां पर मुसलमानों के लश्कर जाके तकरीबन 10 दिन तक के वहां पे रहे और वहां पे हर सहाबी जो है वो अपनी अपनी आग जलाते थे और वो आग जो है वो काफी यानी तमाम कबाइल जो दूर के थे उनको नजर आती थी, जिससे ये पता चलता था कि मुसलमानों का लश्कर ने जो है वो कुफार को जो है वो भगा दिया। तो इससे मुसलमानों के दिल में भी जो है वो अपनी एक तक़वियत और वो पहुंची। ये चीज़ मैंने एक जगह कहीं पढ़ी थी तो मैंने कहा बयान कर दूं। जज़ाकल्लाह खैर जी। जी रफीक भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी बयान कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने पढ़ा है ये कहना चाहूँगा कि इस सारे पूरे वाक़े में जो हमें असबाक मिले हैं, हमें सबक इसमें क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबक ये मिला है कि जो अपने आपका अमीर है, जो लीडर है, आपने हर हालत में उसकी बात मानी। कुछ भी हो जाए आपने अपने लीडर की बात माननी है। और लीडर की बात, उसके बाद जो आपका ग्रुप लीडर है, जो इमीडिएट है ग्रुप लीडर, आपने उसकी बात, जैसे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे इस घाटी पे, अब 50 साथियों के साहबा खड़े थे, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने बेशक कुछ भी हो जाए आपने यहाँ से नहीं जाना। तो उनमें आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। वो क्या, कुछ सहाबा कराम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस सूरत में कहा था कि हमें अगर शिकस्त हो गई, परिंदे हमारी बूटियां तक नोचने लगे, आपने नहीं हिलना। तो अब तो हमें फतह हो गई है, हम तो अब जा सकते हैं। तो लिहाजा उनमें आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, इसलिए वो फिर चले गए। इससे ये भी हमें पहले नंबर पे ये है कि हमें जो है ना अपने लीडर और ग्रुप लीडर की बात हर हालत में माननी है। दूसरे नंबर पे ये जो मैं समझाऊँ वो ये कि जो है ना, हमें जब तक मुकम्मल फतह ना हो जाए, जब तक ऐलान ना हो जाए अपने लीडर की तरफ से कि हमें फतह नसीब हुई है, तब तक आप अपनी पोजीशन ना छोड़ें। तो इसमें जो है अपना जो मुंतज़म है वो ना छोड़े, अपना जो जगह है या निज़ाम है उससे छोड़े ना, जब तक मुकम्मल फतह ना हो जाए। तीसरे नंबर पे जो मैं बात करना चाहूँगा ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद में जब ग़ज़वा ये ख़त्म हो गया, उसके बाद जो आयत आई है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी एक नबी हैं, जैसे पहले नबी आते रहे हैं, अगर वो फौत हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल वापस फिर जाओगे? तो ये है कि ये तो अल्लाह ताला का एक आफाकी निज़ाम है जो कि शुरू से आ रहा है, जिसको हर हालत में लेके चलना है। तो सहाबा कराम को ये भी बताया गया है कि अभी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपने ही ये निज़ाम लेके आगे चलना है। तो ये जो मेरे नज़दीक ये थोड़ा सा था जो मैंने समझा है। बाकी भाइयों ने तो सारा कुछ बता दिया है, मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छा जो है ना इससे जो असबाक निकल रहे हैं उनमें से कई नुकात पे आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है माशाल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है कि भाइयों ने मुतालिया भी किया और जो असाइनमेंट था उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने जो है चीज़ों को पढ़कर समझकर यहाँ पर पेश भी किया है माशाल्लाह। और मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया किया। शाहिद भाई ने भी यहाँ पर जो है ना वो रहीकुल मख्तूम का मुतालिया करने के बाद वहाँ से जो उन्होंने नुकात चूज़ किए थे बहुत खूबसूरती से पेश किए हैं यहाँ पर। एक और किताब जिसका हमने कल तज़किरा किया था, मोहसिन इंसानियत। ये मोहसिन इंसानियत किताब जो है
یہ لکھی ہے نعیم صدیقی صاحب نے. نعیم صدیقی صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے ابتدائی جو ارکان ہیں ان میں سے یہ بہت ہی محترم اور بہت عالم جو ہے علم والے بہت محترم شخصیت تھے نعیم صدیقی صاحب, اور بڑی ان کی ریسرچ ہے اسلامی تاریخ پر, اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے ان کے لکھنے کا. شاعر بھی تھے اور ادیب بھی بہت اچھے تھے, اور محسن انسانیت کتاب بہت تفصیلی ہے اور بڑے انالیٹیکل انداز میں جو ہے نا یہ کتاب لکھی گئی ہے, اس میں بڑے اسباق پوشیدہ ہیں. تو میری آپ تمام بھائیوں سے اور جو بھی موجود ہیں اور جو سننے والے ہیں ان سب سے یہ درخواست ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں, اور جتنا جلدی کر لیں اتنا اچھا ہے. اور یہ بڑی سبق آموز ہمارے لیے ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اسلامی دعوت کا, اسلامی تحریک کا, اسلام کی اقامت کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم جو ہے یہ کتاب ہے, اور بہت اچھی رہنمائی یہاں سے انہیں ملے گی. آج ہم اسی کتاب میں سے غزوہ احد کے واقعات تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں, تفصیلات بھی آ گئی ہیں. میں پہلے تھوڑا سا اس کا نقشہ آپ کے سامنے ایک دفعہ تازہ کر دوں جو کہ طارق بھائی نے یہاں پہ بیان کیا ہے, اس کو آج کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ جو بھائی بھی مدینہ منورہ گئے ہیں وہ اگر یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے یہاں پر, اگر مسجد نبوی کا یہاں پہ باب فہد جو ہے ملک فہد, تو اس سے جب نکلتے ہیں تو بالکل سیدھی ایک روڈ جا رہی ہے سامنے. یہ جو سیدھی روڈ جاتی ہے جبل رما پہ جاتی ہے, جو کہ ایک چھوٹی پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے نا, وہ یہ سید الشہداء کا مقبرہ ہے یہاں پہ, اور سید الشہداء کے مقبرے سے پہلے یہاں پر جو ہے آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے جس پر کافی لوگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ جبل رما ہے, اور یہاں سے یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے, بلکہ اگر آپ یہاں سے نکل کر جو ایک سرکولر روڈ ہے, سرکولر روڈ سے آپ ایسے جائیں گے تو ایک اور روڈ ایسے جا رہی ہوتی ہے جس کو سید الشہداء کہتے ہیں, روڈ سید الشہداء. یہ وہ روڈ ہے جس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا روٹ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احد کی طرف گئے تھے, اور یہیں پر راستے میں وہ جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ منافقین کا جو گروہ تھا وہ الگ ہو گیا تھا. 300 منافقین یہاں سے الگ ہو کر واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے یہاں یہ اس جگہ پہ قیام نہیں کیا, بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے ایک سڑک, اس کے یہ کوہ احد کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, اور ایک سڑک ایسے چلتی چلی جا رہی ہے اس کے ساتھ میں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کا جو کیمپ تھا یہ اندر کی طرف جا کے, اور اب یہاں پر ایک آبادی بھی ہے یہاں پر, یہ مسلمانوں کا کیمپ جو تھا یہ یہاں پر مسلمانوں نے بنایا تھا اپنا کیمپ, اور جو کفار کا کیمپ تھا وہ اس جگہ پر تھا, اہل مکہ کا کیمپ. یہ میدان جنگ تھا یہاں پر اس جگہ, اور یہ اس ریفرنس سے آپ دیکھیں تو پوری بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. جو مقبرہ سید الشہداء ہے آج کل جو کہ نظر بھی آتا ہے, وہاں پر ایک بڑی مسجد بھی بن گئی ہے سید الشہداء کے نام سے. تو اب یہ یہاں پر یہ مسجد ہے اور مقبرہ ہے, اور یہاں پر یہ میدان جنگ تھا بنیادی طور پر, اور مسلمانوں کا جو کیمپ تھا یہاں پہ تھا, اہل مکہ کا کیمپ یہاں پر تھا. اب اگر آپ اس نقشہ جنگ کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ, جو لوگ گئے ہیں, کہ یہ کوہ احد بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اونچا جو ہے پہاڑ ہے, اور اس کے اوپر سے چڑھ کر آنا کوئی جو ہے وہ کسی بھی فوج کے لیے ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ بہت ہی مشکل کام ہے, اور بغیر نظروں میں آئے ہوئے کوئی بھی جو ہے نا وہ یہاں سے چڑھ کر اوپر سے جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو اپنے پیچھے لیا تھا, اور یہ سامنے میدان تھا. اس طرف اگر آپ دیکھیں تو آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باغات ہیں, کھجوروں کے بڑے گھنے باغات ہیں یہاں پہ. تو یہاں سے بھی جو ہے نا ان باغات کے اندر سے کسی فوج کا گھس کے آنا جو ہے نا, یہ بھی جو ہے کھجوروں کے باغ کے اندر سے گزرنا جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بغیر زخمی ہوئے ہوئے, اس لیے کہ جو کھجوروں کے پتے ہیں وہی آپ کو اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ احد ہے یہاں پر, اور یہاں پر یہ کھجوروں کے باغات ہیں, یہ جبل رما ہے. اب صرف یہ اس کے درمیان کا یہ والا ایک راستہ رہ جاتا ہے یہاں کا, یہ جو پیسج ہے یہ والا, یہ ایک ایسا پیسج ہے کہ جہاں سے کوئی آپ کو یہ ویک پیسج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ویک اور اوپن پیسج ہے بالکل, جہاں سے کوئی اٹیک کر سکتا ہے آپ کے اوپر. تو اللہ کے نبی, اچھا دوسرا اس کا راستہ یہ ہو سکتا تھا اگر آپ اس جبل رما میں چڑھ کے دیکھیں تو ساتھ میں ایک نالا ہے, یہاں سے ایسے آتا ہے وہ نالا, لیکن یہ تو اتنا اوپن راستہ ہے کہ آرام سے یہاں سے بھی کوئی بندہ آنے کی جرت جو ہے وہ سامنے سے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس جگہ سے آ کر واپس پلٹ کر حملہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 50 تیر انداز تھے وہ یہاں پہ بٹھائے تھے جبل رما پہ. یہ جو چھوٹی سی پہاڑی ہے نا,
इस पे बैठे हुए थे वो 50 तीरंदाज जो थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर की जो रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो क़यादत में जो लोग थे। और जब ये लोग उतर के गए, ये लोग उतर के यहाँ पे पहुंचे ये लोग ना, इस जगह से। तो जब ये यहाँ पे गए और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि वो तो गॉड गिफ्टेड जो है सिपा सालार थे, उन्होंने फौरी तौर पर अंदाजा लगा लिया। लेकिन आप देखें कि कितना जंगजू, कितना बड़ा ये सख्त कोशी वाला इकदाम है कि ये पूरा ये आप देख रहे हैं कि कोहे ओहद के पीछे से जो पूरा रास्ता है, ये बहुत लंबा रूट है, ये छोटा रूट नहीं है, ये बहुत तवील रास्ता है। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से ये पूरा जो है रूट यहाँ से लेकर इस तरह से घूम के पूरे पहाड़ का पीछे से घूम कर जो है वो यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से बैक से अटैक किया यहाँ से। और चूंकि यहाँ पे तीरंदाज मौजूद नहीं थे, पैसेज ओपन था बिल्कुल, तो यहाँ जब बैक से अटैक हुआ तो फिर वो जो एक फतह जो नजर आ रही थी वो उस वक्त जो है वक्ती तौर पर शिकस्त में जो है वो बदल गई। ये तो खैर मैं नक्शे कार, चूंकि मैंने चाहा कि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा भी हो जाए, हम में से काफ़ी लोग जाते भी रहते हैं वहाँ पे, जो लोग नहीं गए होंगे वो जाएंगे इंशाल्लाह और इससे अंदाज़ा कर सकेंगे। हम जो है ना अभी इंशाल्लाह जो ग़ज़वा उहद के मुख्तलिफ एनालिसिस हैं ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ये किताब मोहसिन इंसानियत से इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसको। तो पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद भाई से कि आप जो है ना इसका मुताला यहाँ से शुरू कीजिए। उसके बाद आलमगीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप तैयार रहिएगा सज्जाद भाई के पास मुताला करने के लिए। जी सज्जाद भाई। सज्जाद भाई आप हमारे साथ हैं? आपका माइक बंद है। आलमगीर भाई जी जी ठीक है सज्जाद भाई शुरू कीजिए। जरा रिपीट कर दें जरा। जी सज्जाद भाई, ये यहाँ से आपने मुताला करना है, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं एक सेकंड जी ये है नजर आ रहा है? आप स्क्रीन आप उस पर हैं या आप मोबाइल पर हैं? नहीं मोबाइल पे हूँ। तो आपसे सही पढ़ा नहीं जाएगा? पढ़ा जाएगा? मैं पढ़ लेता हूँ जी, आलम भाई को पढ़ने दें। जी आलमगीर भाई आप पढ़िए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मार्का अहद के चंद खास पहलू। अब हम इस मार्के के खास काबिल गौर पहलुओं पर एक अजमाली निगाह डालते हैं। नंबर 1, नज़म और डिसिप्लिन तहरीकों की असल ताकत होता है, और फिर हर किस्म के मुकाबलों में इसकी अहमियत असासी है। और नज़म और डिसिप्लिन की बुनियाद इस इखलाक की सख्त पर इस्तवार होती है जिसका नाम सब्र है, यानी अपने ऊपर इतना काबू होना कि खौफ और नुकसान और मफादात के मुकाबले में सबात और जमाव बरकरार रहे। इस्लामी जमात चूँकि ज़ेर तरबियत थी और खसूसन मैदान जंग का इस्लामी किरदार मजबूत करने के लिए अभी तक तजर्बा वसी नहीं हुआ था, क्योंकि औद से पहले एक ही मार्का पेश आया था, इसलिए लग्जिश हो गई। कोई भी इंसानी जमात किसी नजरिए पर नया किरदार तामीर करते हुए लग्जिशों से बिल्कुल महफूज रहकर कमाल हासिल नहीं कर सकती। लेकिन इस जरा सी लग्जिश पर मशीयत ने जमात को ऐसा वाकयाती सबक दिया कि जो महज वाज और नसीहत से कभी दिलों में उतर ना सकता। इस सबक ने ये नुक्ता भी खोल के समझा दिया कि अल्लाह ताला के कवानीन नहायत बेलाग तरीके से काम करते हैं, और अगर इनको तोड़ा जाए तो बेहतरीन इंसान भी उकूबत से बच नहीं सकते। फिर इस मार्के पर कुरान ने मुफस्सिल तबसरा करते हुए इन कमजोरियों पर शदीद गिरफ्त की जो अभी तक जमात में काम कर रही थी। इनको सब्र पर कारबंद होने की तलकीन की, इनको माल और दौलत की इस अंधी हवस से इज्तनाब की नसीहत की जो सूद ख्वारी का असल सबब थी और जिसने मैदान जंग में माल गनीमत हासिल करने का इस्तराब पैदा कर दिया। इनको इशारा समझाया कि खुद ख्वारना जहनियत के साथ ना सब्र कायम रखा जा सकता है, ना सब्र और
نظم کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اور نہ کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے تاریخی مارکے لڑے جا سکتے ہیں۔ اس نفسیاتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر سود خواری کو حرام کر دیا۔ ان کو بتایا کہ اسلامی انقلاب کی علم برداری تو ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو سود کی کمائیاں سمیٹنے اور مال و دولت کی ہوس میں پڑ جانے کے بجائے الٹا اپنے مال مقصد کے لیے خرچ کرنے والے ہوں اور جذبات کی روح میں بہنے کے بجائے ان پر قابو رکھتے ہوں۔ یہ بھی سنا دیا کہ جو کوئی دینوی مفاد حاصل کرنے کے در پہ ہوگا، اس کو جو کچھ یہاں مل گیا سو مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو کوئی دنیوی مفاد کا نقصان گوارا کر کے اپنی عاقبت بنانا چاہے، اس کی کارگزاری کی قدر کی جائے گی۔ ساتھ ہی ان کو تاکید کی کہ ایک چوٹ کھا کر دل شکستہ اور اندو بگیں نہ ہو۔ تم کو آج اگر یہ چوٹ آئی ہے تو کل دشمن کو تمہارے ہاتھوں کاری زخم لگ چکے ہیں۔ کسی بھی کشمکش اور تصادم کے دوران میں اتار چڑھاؤ کے دور تو آتے ہی رہتے ہیں، یقین رکھو کہ آخر کار تم ہی کو غلبہ ملنا ہے۔ پھر ان کو صاف صاف آگاہ کر دیا کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کوئی سستا مال نہیں ہے۔ اس سعادت کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یہی کٹھن آزمائشیں چھانٹ کر ان لوگوں کو نمایاں کرتی ہیں جو سچے ایمان سے مالا مال ہوں اور سچائی کے گواہ بننے کے قابل ہوں۔ ان کے اس مایوسانہ رد عمل پر گرفت کی گئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی سچی محبت کی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ صاف صاف کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، ایک رسول ہیں، اور جیسے پہلے رسول وفات پا گئے، ان کو بھی ایک نہ ایک دن تم سے جدا ہو جانا ہے۔ پھر یہ کیوں کر درست ہوگا کہ ان کے اٹھ جانے پر تم تحریک حق کی ساری بساط لپیٹ کر رکھ دو اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہو۔ تمہیں ان خدا پرستوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے سابق تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جانیں دیں اور باطل کے سامنے سرنگوں ہونے پر تیار نہیں ہوئے۔ اللہ ایسے ہی صبر کیش لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اصولی تلقینات کے ساتھ قرآن نے مسلم فوج کی اس حالت کا عبرت انگیز نقشہ جماعت کے سامنے کھینچ کر رکھ دیا جو نظم توڑ دینے کی وجہ سے پیش آئیں۔ تفہیم القرآن کے ترجمہ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو، اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا تو جو ہی کہ وہ اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس تبصرے کو دیکھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معرکہ احد میں اسلامی فوج کے کردار پر ہو رہا تھا، اور پھر اندازہ کیجئے کہ دنیا کے جنگجو حکمرانوں سے اس کا مزاج کتنا مختلف ہے۔ نہ سپاہیوں کے من پر چاہنے کا اہتمام، نہ انہیں خود فریبی میں ڈالنے کی تدبیر، نہ واقعات کی غلط تعبیر کرنے کی کوشش، بلا کڑی تنقیت تھی
جس میں خدا پرستی کی روح رچی بسی تھی اور جس کا مقصد اخلاقی تربیت ہے۔ نمبر 2، اس مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر رفقا نے جس سرفروشانہ محبت اور والیانہ فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو اپنی روح مقدس سے مالا مال کرتا رہے گا۔ دراصل کوئی بھی تحریک ہو، اس کے داعی اول اور اس کے قائد اعلیٰ کی شخصیت بہرحال اس کی ایک اہم قوت ہوتی ہے، لیکن اسلامی تحریک میں تو داعی اور قائد کے لیے گہری محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، خصوصاً اس منصب پر جب رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رونق افروز ہو تو اس کے لیے انتہائی فدا کاری لازم ہے۔ اسلامی تحریک کسی طرح بھی اپنے داعی اور قائد کو ایک طرف ڈال کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تحریک اور اس کے داعی دونوں کی قوت، عزت اور دائرہ اثر کی وسعت بالکل مشترک ہو جاتی ہے۔ وہ جماعت بہت ہی اندھی جماعت ہو سکتی ہے جو داعی اور قائد کو نظر انداز کر کے اور اس کو بے وقت بنا کر یا محض یکے ازمنہ قرار دے کر تحریک مجرد اصولوں کو غالب کر لے جانا چاہیے۔ تحریکوں کے لیے اصول اور قیادت دونوں ایسے لازم و ملزوم عنصر ہیں کہ اس اصولوں پر محکم ایمان اور قیادت کے لیے گہری محبت اور فداکاری ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا آپ کی ہستی پر رسول ہونے کی حیثیت سے بھی پروانہ وار فدا ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہ شعور رکھنے کی وجہ سے بھی کہ آپ کا جو وجود تحریک کی جان ہے، آپ کی زندگی کے تحفظ، آپ کی عزت کی بلندی اور آپ کے اثر و رسوخ کی توسیع کے لیے جان نثار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے لازوال نقوش انہوں نے میدان احد کے کرتاش پر ثبت کیے ہیں۔ دشمن کے دل نے جب ہجوم کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونجی، کون مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن چند انصاری کے ساتھ بڑھے اور یکے بعد دیگر 7 اشاک نے اپنے آپ کو نثار کر دیا۔ ان میں ایک زیاد تھے جن کو نیم جان حالت میں لایا گیا تو آخری قوت سے کام لے کر انہوں نے اپنا سر آگے بڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مس کرایا۔ عبداللہ بن کمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو عمارہ لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور بہت گہرا زخم کندھے پر لیا۔ انہی کے حائل ہونے کی وجہ سے یہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اونچا ہو گیا۔ ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا اور اپنی پیٹھ کو سپر بنا دیا، جس پر کتنے ہی تیر آ کے پیوست ہو گئے۔ طلحہ نے دشمن کی تلواریں ہاتھوں پر روکی اور ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ ابو طلحہ حضور کے سامنے سپر لیے کھڑے رہے اور ساتھ ہی اس جوش سے ناوک اندازی کی کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان کھجوریں کھاتے کھاتے اتفاقاً آ پہنچا۔ یہ عالم دیکھ کر اس کے اندر بھی جذبہ شوق امٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں اگر لڑ کر قربان ہو جاؤں تو میرا انجام کیسا ہوگا؟ فرمایا جنت۔ کہنے لگا اچھا، اگر میں نے ان کھجوروں کے کھانے کی مہلت پا لی تو بڑی عمر پائی۔ وہ ایک دم ٹوٹ پڑا اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہادت کے عشق میں گشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گیا۔ جس تحریک میں ایسا ایثار محبت کام کر رہا ہو، اس کی موجوں کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پھر ایک نمونہ تھا جو سعد بن ربیع نے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی اپنے رفیقوں سے گہری محبت و شفقت رکھتے تھے اور ہر ایک پر آپ کی نگاہ توجہ رہتی تھی، اس لیے جنگ کے خاتمے پر ایک کی تحقیق حال فرمائی۔ اس سلسلے میں پوچھا کہ سعد بن ربیع کہاں ہے؟ تلاش کیا گیا تو ایک طرف جسد جاں بلب پڑا تھا۔ آخری لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام، شوق اور دعائے محبت کا ہدیہ بھیجنا
नेज साथियों को बतौर वसीयत पैगाम दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन का हाथ पहुंच गया और तुम में से एक आंख भी देखने वाली मौजूद होती तो फिर बारगाह इलाही में तुम्हारी कोताही का कोई अजर ना सुना जाएगा, ना अपने करब का ख्याल, ना अज़ा व अकरबा की फिक्र, ना माल और जायदाद की मुस्तकबिल पर कोई काविश, ले देकर ख्याल है तो नस्बुल ऐन का और इसका दाई का। नंबर 3, मक्का की इनकलाब दुश्मन फौज ने अपने घिनौने जज्बात का मुजाहरा यूं किया कि मुस्लिम शोहदा की लाशों की बेहुरमती की, खुसूसन इनकी ख्वातीन ने अपनी मन्नतों को पूरा करने की लाशों के पेट फाड़े और इनकी नाक कान काट कर हार बना के गलों में डाले। हिंद ज़ौजा अबू सुफियान जो ज़नाने दस्ते की सरबराह थी, इसने शान दरंदगी का अफसोसनाक नमूना पेश किया और हजरत हमजा का चेहरा बिगाड़ा और पेट चाक करके इनका कलेजा निकाल कर चबाया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हजश का मसला किया गया। अब्दुल्ला बिन जहश का मसला किया गया। खुद अबू सफियान की ये हरकत देखिए कि वो हजरत हमजा के दहन मुबारक पर कमान से मार मार कर कहता देखा गया कि लो अब मजा चखो। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर ने मुस्लिम फौज को सख्ती से बाज रखा कि वो दुश्मन की लाशों का मसला करें या इनकी बेरहमती के मुरतकिब हो। इस्लामी तहरीक के उसूलों में इंसानियत का एहतराम शामिल था और वो अपने अलमबरदारों को ये अज़न नहीं देती थी कि दूसरे अगर पस्ती में गिरें तो जवाबन मुसलमान भी पस्ती में गिर सकते हैं। अबू सफियान को जब अपने लोगों के इस करतूत की खबर मिली तो इसने खुशी से इसका खैर मकदम किया, मगर एक साथी के गिरफ्त करने पर उसे तनबीह हुआ कि ऐसी जिम्मेदारी लेकर कहीं कोई जवाबी कार्रवाई ना भुगतनी पड़े, नेज राय आमा के दायरे में अपना असर और ना गिर जाए। अबू सुफियान जब आखिर वक्त में पहाड़ी पर आया तो इसी एहसास के तहत इसने ऐलान किया कि ये वाक़यात मेरी मर्जी से नहीं हुए, लेकिन साथ ही ये भी कह गया कि इनके होने में मैं रंजीदा भी नहीं हूँ। आज अंदाजा करना मुश्किल है कि इनकलाब दुश्मन कुव्वत की इस कमीना हरकत ने इसके अवामी असर में कितनी कमी की होगी। अलबत्ता एक वाक़या सामने है कि अबू सुफियान को हजरत हमजा के चेहरे पर कमान मारते देखकर जिलिस बिन ज़बान कनानी ने अपनी कौम से कहा कि ए बनी कनाना, कुरैश के बड़े सरदार को देखते हो, ये अपने बनी के साथ क्या सलूक कर रहा है। इस पर अबू सुफियान चौंका। नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात को मैदान जंग का जो पाकीज़ा इखलाक सिखा रहे थे, इसकी एक झलक इस वाक़ये में देखी जा सकती है कि अबू दजाना दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए बढ़े तो हिंद इनके सामने आ गई। हिंद अगरचा मैदान में शरीक जंग थी और मुसलमानों के खिलाफ इसके जज्बात नहायत जहरीले थे, लेकिन अबू दजाना ने इसके सर पर तलवार तान देने के बाद इस एहसास से चौंक कर रोक ली कि रसूल अल्लाह की अता करदा तलवार के शान नहीं कि इससे किसी औरत की जान ली जाए। कितना ज़रीन वाक़या है। जज़ाकल्लाह खैर आलमगीर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ से आगे रफीक भाई आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। रफीक भाई आप पढ़ सकते हैं? जी मैं एक अनम्यूट कर रहा था। जी ठीक है राइट। नंबर 5 जी, मुस्लिम ख़वातीन ने मार्का उहद के सिलसिले में जिस ईमान, शुजाअत, सब्र और तहरीक की वफादारी का मुजाहरा किया, उससे अंदाज़ा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक ने इस सनफ़ को हालत जमूद में पड़ा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे मुतहर्रिक किया, उसकी तरबियत की और उससे खिदमत ली। चंद मिसालें मुलाहज़ा हों। हमने ऊपर बयान किया कि किस तरह उम्मे अमारा ने एक औरत होते हुए
अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफर बना दिया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन जनाब सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रंजीदा इत्तलात सुनकर मदीना से जब उहद पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साहबजादे ज़ुबैर से कहा कि जनाब सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने मामू की नैश तक न जाने दो, क्योंकि इस मंजर को ये ताब ना ला सकेंगी। सफ़िया कहने लगी कि मैं ये सारा हिस्सा सुन चुकी हूँ और राह हक में ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं, इनको इजाज़त दे दी गई। बड़े साबराना तरीक से एक निगाह डाली, दुआए मग़फ़िरत की और चली आई। हिंद नामी एक इंसारिया जो उम्र बिन जमू की ज़ोजा और खलाद बदरी की वालदा थी के लिए ये आज़माइश बहुत ही कड़ी थी कि उनके बाप, भाई, शोहर सभी इस्लाम पर नसार हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस सारे ज़ख्मों को हौसला मंदी से लहजे पर लेकर बार बार यही दरियाफ्त किया कि आप खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं। जब उनको उधर से इत्मीनान हुआ तो पुकार उठी, कुल्ले मुसीबत बाद जलक जलन, यानी आप सलामत हैं, जलक जी, यानी आप सलामत हैं तो फिर कोई मुसीबत बारी नहीं है, ये सब कुछ गवारा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे सलीम और उम्मे सलीम जैसी मौजूद बर्दाश्त नशीन ख़वातीन हंगामी मुसीबत के आलम में पांचे चढ़ाए हुए दौड़ दौड़ कर पानी की मशकियाँ भरकर लाती और ज़ख्मियों को पिलाती। मुसलमानों की शिकस्त की इतला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर पाकर जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आहद उहद आ गई थी। उन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमों को धोया और मरहम पट्टी की। नंबर 6, कायदे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जब हज़रत अबू दुजाला रज़ियल्लाहु अन्हु को इनायत की तो सर पर सुर्ख रुमाल बांधे तलवार लहराते हुए खूब अकड़ अकड़ कर दुश्मनों की सफ़ों की तरफ बढ़े। इस मंजर को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाल खुदा को सख्त नापसंद है, मगर इस तरह के मौके पर पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया बड़े अहम नुक्ता की वजाहत कर दी। आम जिंदगी में अफराद का किसी भी पहलू से अकड़ दिखाना इस्लाम में सख्त नापसंदीदा है, लेकिन दुश्मनों से कशमकश और तसादम करते हुए मुफाखरत और अकड़ का अंदाज ऐन मतलूब है। इंकसार खूबी है, मगर वो कोई गैर हकीम शख्स ही हो सकता है जो जंग के मैदान में भी एक अच्छे अखलाकी असूल को गलत तौर पर इस्तेमाल करके दुश्मन के सामने तवाज़ो और इज्जो इंकसार का मुजाहरा करने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक कलमे से इस गैर हकीमाना मजहबी जहनीत का अजाला कर दिया जो असूल परस्ती के गलत जाम में पढ़कर बाद अखलाकी कदरों को बेमहल तौर पर उल्टे मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं। अर्ज पेकार के अलावा शेर और खिताबत के मैदान में भी जो इस दौर में सियासी रंग रखता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शायरों और खतीबों के जरिए मुखाफरत कराई है। इसी तरह उमरतुल क़ज़ा के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तवाफ में भी ख्याल का मुजाहरा कुव्वत करने का हुक्म दिया और सही करते वक्त भी तन कर कदम उठाने और मशी के बाद दौड़ लगाने हरावल की ताकीद की। बाद में यही सुन्नत कायम हो गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दुआ ये भी कहा कि खुदा इस शख्स पर रहम करे जो आज कुफ़ार के सामने कुव्वत का इज़हार करे। गोया कशमकश के किसी भी दायरे में इज्जत इंसार का इस्तेमाल मुखलक हद तक गलत होगा। इस्लामी तहरीक ऐसे अंधे जुनून के बल पर नहीं चल सकती जो अखलाकी असूल और इक़्तिदार का सही इस्तेमाल मौके के फ़र्क को पहचान कर ना सके। जज़ाकल्लाह खैर रफीक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। सैयद तारिक भाई आप पढ़ेंगे यहाँ से। सैयद तारिक भाई, आपका शायद माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए इसको।
शायद। जी रजा भाई आप पढ़ें। मेरी आवाज देखिए ठीक आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। नंबर 7, सच्चाई और नेकी ऐसी ताकतें हैं कि जो इंसानी जौहर को अपनी तरफ खींच लेती हैं। मदीना के एक सालेह नौजवान उमर बिन सामित थे, जिनका मामला मुसलमानों से हामियाना व हमदर्दाना था, लेकिन अब तक उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया था। मारका उहद ने इनके सोए जज्बे को जगाया, ईमान लाए और तलवार लेकर चुपके से जंग में शरीक हो गए और शहादत पाई। दम आखिर बनी अब्दुल अशहल के लोगों ने अपने आदमी को पहचाना और माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हक की हिमायत में लड़ा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ये ऐसा जन्नती है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। दूसरी मिसाल मुखरीक यहूदी बनी सालबा की है, जिसने सच्ची यहूदियत का तकाजा समझते हुए हुजूर की हिमायत में लड़ने का फैसला किया और दूसरे यहूदियों को भी दावत दी। उन्होंने एक मुकद्दस उज़ुर पेश कर दिया कि आज यौम सब्त है, जंग के लिए निकलना रवा नहीं। मुखरीक ने कहा इस वक्त सब्त वगैरह कुछ नहीं है। वो तन्हा ही मैदान में पहुंचा, लड़ा और जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। बिल्कुल दूसरी नौइयत की एक मिसाल खजमान की भी है, जिसके जहन्नमी होने की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये शख्स मुसलमानों के साथ होकर खूब लड़ा और जख्मों से निढाल पाया गया। लोगों ने तहसीन की कि तूने बड़ा काम किया। इसने कहा मैं तो फकत कौमी हमीयत में लड़ा हूँ। बदनसीब ने जख्मों के कर्ब के मारे खुद कशी कर ली। खुदा ने इससे कुफ्फार के खिलाफ काम भी ले लिया, इसकी जान भी खप गई और ठिकाना भी जहन्नुम हुआ। खुदा इस अंजाम से बचाए, आमीन। जैसा कि नंबर 8, जैसा कि हम ऊपर इशारा कर आए हैं, इस मौके पर जाहिलियत की मनफी कुव्वत भी नशा पिंदार में खूब मस्त थी और कुफर की हिमायत का जज्बा भी पूरे जोर से काम कर रहा था। कुरैश का झंडा उठाने वाले अलमबरदार अगरचे एक एक करके कत्ल हुए और किसी को जमकर खड़ा रहना नसीब ना हुआ, लेकिन नए अफराद आगे बढ़कर इनकी जगह लेते गए। आखिर जब सवाब नामी एक शख्स ने झंडा थामा तो एक ही ऐसी तलवार पड़ी कि इसके दोनों हाथ कट कर गिर गए और अलम के साथ ही सीना के बल इसके ऊपर गिरा और ये कहते हुए खत्म हो गया, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। कुछ देर अलम इसी तरह खाक में पड़ा रहा। आखिर उमरा बिन अलकमा नामी खातून बहादुरी से आगे बढ़ी और अलम उठाया। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि मुस्बत इनकलाबी कुव्वत के ज़हूर से क़दामत में भी कुछ देर के लिए नई रूह दौड़ने लगती है। मगर उहद में दर हकीकत मक्का की कुव्वत ने अपना आखिरी उबाल दिखाया था। नंबर 9, मुस्लिम फौज की मादी बेसरोसामानी का रिक्कत अंगेज मंजर शहदा की तजहीज़ व तकफीन के वक्त सामने आया। जुमला 70 मैयतें थीं, मगर इनके लिए कफन का इंतजाम करना मुश्किल था। मुसअब बिन उमैर की लाश पर सिर्फ सर की जानिब कपड़ा डाला जा सका और पैरों पर अज़खर घास रख दी गई। इन हालात की जब भी याद आती तो मुसलमानों की आंखें डूबा जाती। ये हालात खुद गवाह हैं कि मुस्लिम रियासत के लिए जंग करना कितना मजबूराना कदम था। मगर जब ये मजबूराना इक़दाम करना पड़ गया तो उन्होंने हर कमी की तलाफी अपने नज़रिया हयात के यकीन और अपने अजीम नस्बुलैन की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची रफ़ाकत से की। नंबर 10, कुरान ने मुसलमानों की इन कमजोरियों से आगाह करने और इनकी इस्लाह पर तवज्जो करने के साथ साथ इनकी सिपाहियाना शऊर की आबियारी भी की। इनको ज़हन नशीन कराया कि मार्का कारज़ार में फैसला कुन ताकत इखलाकी ताकत होती है।
اور اس اخلاقی طاقت کا اہم ترین شعبہ صبر ہے۔ ان کو تلقین کی کہ وہ رزم خیر و شر میں عصبیتی جذبات اور دنیاوی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر صرف خدا کی رضا حق کے غلبے اور آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بھی بٹھائی گئی کہ فتح و شکست کا فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی تائید و نصرت کسی قوت کو غالب کرتی ہے، لہذا اسی کے قوانین اور اسی کی خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس حقیقت کو ایک دعائیہ پیرائے میں سمو کر ان کے ورد زبان کیا کہ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آل عمران کی۔ ان کے دلوں سے موت کے خوف کو بھی یہ حقیقت کھول کر نکالا گیا کہ موت بہرحال مقررہ وقت پر اللہ کے اذن سے آ کے رہے گی، اور جان بچانے کے لیے ادائے فرض سے کوتاہی کرنا زندگی کی گھڑیوں کو طویل نہیں بنا سکتا، لہذا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں اقدام کرنا ہے۔ ان قیمتی اسباق کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے ایک زرعی نکتہ یہ بھی رکھا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں سچائی کے گواہ بن کر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کا مرنا عام لوگوں کا سا مرنا نہیں، ان کی موت نہایت ہی قابل احترام ہے، سو ان کو عام مرنے والوں کی طرح سے مردہ نہ سمجھو اور مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حیات نو سے بہرہ مند ہیں، ان کی روحیں نورانی رزق پاتی ہیں، وہ عطیات الہی پا کر مسرور ہیں اور اپنے ہم مسلک ساتھیوں کے بارے میں بھی اطمینان رکھتے ہیں۔ یوں شہادت کا ایک اعلیٰ مفہوم نمایاں ہوا، اور خدا کی راہ میں پیش آنے والی موت کے معنی ایسے بدلے کہ اس سے خوف کھانے کی بجائے اس کے لیے دعائیں مانگی جانے لگی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ شہداء کے غم کا اظہار بین کر کے اور سینہ کوبی کی صورت میں نہ کیا جائے۔ ایک صالح انقلابی تحریک جب رونما ہوتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی خاص اصطلاحات پیدا کرتی ہے اور ان میں مخصوص معنی سموتی ہے اور مروجہ تصورات کی معنی بدل دیتی ہے۔ ان ساری تلقینات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں جنگ کوئی دنیاوی کارروائی نہ تھی، عین دینی تقاضا اور خالص عبادت الہی۔ نمبر 11، منافقین کی کچھ تعداد میدان میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں ایک نازک لمحہ میں مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے اور نظم توڑنے میں ان کا خاصا ہاتھ تھا۔ وہاں مارکے کے بعد بھی انہوں نے خوب چہمگوئیاں کی کہ اگر یوں ہوتا تو فلاں نتیجہ نکلتا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو فلاں واقعات رونما نہ ہوتے، نیز یہ کہ اگر قیادت میں ہمارا کچھ بھی دخل چلتا تو جنگ احد کا نقشہ یوں نہ ہوتا۔ خود عقبی درہ کے تیر اندازوں کے ذہن پوری طرح صاف نہ تھے۔ ان سے مدینہ میں جب باز پرس کی گئی کہ تم نے اپنا مورچہ کیوں چھوڑا تو انہوں نے بودے عذرات پیش کیے، جنہیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حقیقت میں تم لوگوں کو یہ بدگمانی ہوئی کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہارا حصہ ادا نہ کریں گے۔ قرآن نے اسی بدگمانی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کسی نبی کی شان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ خیانت کرے گا۔ آل عمران کی آیت۔ نمبر 12، دشمن نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تو کسی ساتھی نے کہا کہ ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے کہ خدا ان کو ہلاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ لعنت برسانے کے لیے۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے، میرے مشن کو اور زندگی کی حقیقتوں کو جانتے نہیں۔ ہم پہلے بھی اشارہ کر آئے ہیں کہ اس جواب
اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقطہ نظر پوری طرح منعکس ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کو دیکھتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے اندر کوئی ذاتی جذبہ انتقام موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے، صرف ان کی اصلاح چاہتے تھے۔ ان کے جنگی اقدامات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو مجبوری سے دیا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی تھا نہیں۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آج یہ ماشاءاللہ جو ہے ہم نے محسن انسانیت سے جو غزوہ احد کے انالیسس ہے وہ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ، اور طارق بھائی نے جو ہے اس سے پہلے اس کی ہمارے سامنے واقعے کی تلخیص بھی پیش کی، اور باقی بھائیوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں کافی اچھا جو ہے وہ حصہ ادا کیا ہے آج۔ تو اب ہمارے سامنے تفصیلات آ گئی ہیں انشاءاللہ۔ ان جو تفصیلات اب تک ہم نے پڑھی اور سنی ہیں، انشاءاللہ ان کی روشنی میں اب آگے کا جو ہمارا مطالعہ ہے، جو اب یہاں سے جو 13ویں رکوع سے جو مطالعہ آخر تک چلے گا انشاءاللہ، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں بہت ساری آیات جو ہے خود بخود ہمیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، اور ان سے سبق نکالنے میں ہمیں اور مزید آسانی ہو جائے گی۔ آج اس کو یہیں پر ہم انشاءاللہ اسٹاپ کریں گے، اور بھائیوں سے میری درخواست ہوگی کہ جو صفحات ابھی ہم نے پڑھے ہیں محسن انسانیت سے، تو اگر آپ کو جب بھی وقت مل جائے تو ان کو دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے پڑھیں، ہائی لائٹ کریں، تو ان کی روشنی میں کافی جو آگے آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ جی طارق شہید بھائی کوئی بات کر رہے ہیں؟ انمیوٹ کر لیجئے طارق بھائی۔ بس چھوٹی سی بات، یہ جو واقعہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو باڈی وہاں پڑی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے اپنے جو ان کا بیٹا تھا زبیر، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنی والدہ کو منع کرو کہ یہ آپ کے ماموں کی وہ باڈی جس کی طرف تھی، تو خواتین کا ہوتا ہے کہ وہ نوحہ وغیرہ کرتی ہیں، تو یہ کہیں نہ ہو۔ تو وہ بہت تیزی سے جا رہی تھی، یہ میں نے کہیں پڑھا ایک اور کتاب میں، یہ تھوڑا سا اضافہ اسی واقعے میں، تو وہ رک گئی تھی۔ زبیر ان کے بیٹے نے جب ان کو روکا تو وہ رک نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رک جائیے۔ بس جو ہی یہ لفظ انہوں نے سنا ہے، ان کے پاؤں جیسے جم گئے وہاں پہ اور رک گئی وہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت سے اطمینان سے جا کے بس ان کو دیکھوں گی۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی، تو جب وہ گئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو تھی تابع داری، وہ انتہا پہ تھی اس مشکل ترین موقع پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آج آپ نے بھی اس پر انالیسس دیا ہے، اس پر آج رفیق بھائی نے بھی بہت اچھا جو ہے انالیسس دیا ہے اس پر، آج ہمارے سامنے شاہد بھائی نے بھی جو انہوں نے جو چنا تھا اقتباس وہاں سے کتاب سے وہ انہوں نے پیش کیا، رضا بھائی نے بہت اچھی یہاں پر گفتگو جو ہے پیش کی ہے آج ماشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کافی سبق یہاں سے مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پوری زندگی میں ہمارے لیے جو اسلامی تحریک میں ہمارا کردار ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سبق مشعل راہ کا کام کرے گا۔ آج یہیں پر انشاءاللہ اسٹاپ۔ جی رفیق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ لیجئے پہلے۔ چلیں اگر ٹائم نہیں ہے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی کر لیں کہ جب ادھر میں سنتا ہوں عاشق رسول کے بارے میں، تو میرے ذہن میں یہ غزوہ احد کے زمانے میں جو صحابہ کرام ہیں وہ آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں والد، خامد اور بھائی، یہ تینوں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ جو ہے نا وہ پوچھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ٹھیک ہیں، تو یہ باقی رشتے جو ہے نا وہ قربان کر دیتے۔ تو یہ ان کا ایک لیول تھا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، مدینے کے لوگ اسپیشلی جو مدینے کے لوگ ہیں، جو ان کا بہت ہائی لیول تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ مشعل راہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے جو ہم کل بھی پڑھ رہے تھے نا کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے، جو ہے کفار کے خلاف جو کامیابی ملتی ہے اور ان کی ساری سازشیں ان کے اوپر واپس پلٹ دی جاتی ہیں،
یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان یہی کردار کو اختیار کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو لفظ رفیق بھائی نے استعمال کیا. اور جب تک ہم اس طرح کے کردار میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوششیں نہیں کرتے اور اس میں کافی حد تک کامیاب نہیں ہوتے, اس وقت تک کامیابی جو ہے وہ بہت دور رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے قرآن عظیم الشان سے پڑھ کر اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سبق حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے والا بھی بنا دے, یاد رکھنے والا بھی بنا دے, اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے, اور اس کی تلقین لوگوں کو کرنے والا اور اس کے مطابق امت مسلمہ کی تربیت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں حامد قیوم بھائی اگر موجود ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ دعا کروا دیں. حامد قیوم بھائی آپ ہیں؟ ہاں جی دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ونبينا مولانا ابراهيم وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمين ثم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی, جزاک اللہ خیر, شکریہ.